باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ آج ہم نے بات کرنی ہے 7ویں پارہ کی، اور 7ویں پارہ کے اندر سورۃ المائدہ اور سورۃ الانعام ہے۔ سورۃ المائدہ کا کچھ حصہ چھٹے پارے کے اندر بیان ہو چکا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب نجاشی کے پاس پہنچے اور انہوں نے قرآن کریم پڑھا اور ان کے علماء اور راہبوں نے قرآن مجید سنا تو حق کو پہچاننے کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ اس کیفیت کو 7ویں پارے کی ابتدائی آیات میں بیان کیا گیا۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، آگے جتنی بھی ہے آیت ترجمہ۔ اور جب وہ اس قرآن کو سنتے ہیں جو رسول کی طرف نازل کیا گیا تو حق کو پہچاننے کی وجہ سے آپ ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کو بہتا ہوا دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، تو ہمیں حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے۔ اس کے بعد ان کے لیے اجر آخرت اور دخول جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 87 کے اندر ارشاد فرمایا، حلال حرام کا اختیار صرف اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے، اس لیے اپنی طرف سے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام نہ ٹھہراؤ اور اللہ کے حلال اور پاکیزہ رزق میں سے کھاؤ۔ آیت نمبر 89 میں یمین منعقدہ کا حکم بیان کیا گیا۔ یمین منعقدہ سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائے۔ اگر وہ اس قسم پر قائم رہتا ہے تو فقہی اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ وہ قسم میں بری ہے، اور اگر وہ قسم کو توڑ دیتا ہے یعنی جو کہا ہے اس کے برعکس کرتا ہے تو فقہی اعتبار سے اسے حانث ہونا کہتے ہیں۔ اس آیت میں اسی کا کفارہ بیان ہوا ہے، جو یہ ہے 10 مسکینوں کو اپنی اوسط معیار کے مطابق 2 وقت کا کھانا کھلائے، یا ان کو لباس دینا، یا غلام آزاد کرنا، جو آج کل غلامی کا رواج نہیں ہے، اور اگر کوئی ان چیزوں پر قادر نہ ہو تو 3 دن کے روزے رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اپنی قسموں کی حفاظت کرو تاکہ کفارے کی نوبت نہ آئے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوا، اگر کسی شخص نے کسی ایسی بات کی قسم کھائی ہے جس پر قائم رہنا شریعت کی روح سے منع ہو، جیسے ماں باپ یا بہن بھائیوں سے قطع تعلق کرنا، تو اسے توڑ دے اور کفارہ ادا کرے۔ آیت نمبر 90 اور 91 90 اور 91 میں ارشاد فرمایا، اے مومنو، شراب، جوا، بتوں کے پاس قربانی کے لیے نصب شدہ پتھر اور فال کے تیر محض ناپاک شیطانی کاموں سے ہیں، سو تم ان سے اجتناب کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ کن اہم چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے، کہ شراب اور جوا، اور اس کے ساتھ ہی بتوں کے پاس اور فال کے تیر، یعنی آپ لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے فال نکلواتے ہیں اور پھر علماء سے پوچھتے ہیں۔ پہلے جانے کے بجائے آپ قرآن پاک کو پڑھیں، اس کے ترجمے کو، تفسیر کو پڑھیں اور پھر علماء سے سیکھیں، تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ کسی کے پاس، ایسے نجومی کے پاس جانے کی نوبت ہی نہیں آنی چاہیے جس سے شریعت نے منع کیا ہے۔ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان بغض اور عداوت پیدا ہو اور تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دے تو کیا تم باز آنے والے ہو؟ 2 آیات میں شراب کو محرمات قطعیہ کے ساتھ ذکر کر کے 9 وجوہ سے اس کی حرمت کی تاکید فرما دی گئی۔ اب شراب کے حرام قطعی ہونے میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ آیت نمبر 95 تا 99 حالت احرام میں شکار کی ممانعت کا بیان ہوا، اور جو کوئی اس جنایت کا ارتکاب کرے گا تو اسے فدیے کے طور پر اس جیسے جانور کی قربانی دینا ہوگی، جیسے حدود حرم میں لے جا کر قربان کیا جائے گا، اور 2 منصف شکار کی جزا کا تعین کریں گا، اور پھر محرم کو اختیار ہوگا کہ اتنی مالیت کے برابر مساکین کو کھانا کھلائے، یا وہ رقم جتنے روزوں کے فدیے کے برابر ہو اتنے روزے رکھے۔ آیت نمبر 100 تا 103 میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے غیر ضروری سوالات کرنے سے منع فرمایا گیا۔ اگر بہت ساری باتیں تم پر ظاہر ہو جائیں تو تمہیں ناگوار گزریں۔ زمانہ جاہلیت میں مشرکوں نے بعض حلال جانوروں کو بتوں کے نام پر وقف کر کے ان کا دودھ دونا، ان پر سامان لادنا، ان کا گوشت کھانا ممنوع قرار دے رکھا تھا۔ ان میں سے
چند ہیں بخیرہ، صاحبہ، وسیلہ اور حام۔ آیت نمبر 104 میں بتایا کہ جب اہل کتاب اور دین سے انحراف کرنے والوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ اللہ کے نازل کردہ دین اور رسول کی طرف اتباع کے لیے چلے آؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم جس روش پر ہیں اسی پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، ہم اپنے آباء و اجداد کے شعار کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں، خواہ وہ بھٹکے ہوئی ہوں۔ ہر دور کے ملحدین جب دلائل حق سے لاجواب ہو جاتے ہیں تو ہٹ درمی کے طور پر ان کا آخری جواب یہی ہوتا تھا۔ آیت نمبر 106 میں فرمایا جب وصیت کرنی ہو تو وہ کیا کریں، 2 عادل گواہ مقرر کرنے چاہیے تاکہ بعد میں تنازع پیدا نہ ہو، اور یہ بھی حکم دیا کہ حق کی گواہی کو چھپانا نہیں چاہیے۔ ابتدائی اسلام میں وصیت کو فرض قرار دیا گیا تھا، لیکن احکام وراثت نازل ہونے کے بعد صرف اس کی اباحت اور خیر کے کاموں کے لیے استحباب باقی ہے۔ آیت نمبر 110 سے 111 میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی نعمتوں کی یاد دہانی کروائی۔ فرمایا میں نے روح القدس سے تمہاری مدد کی۔ نمبر 2 میری دی ہوئی طاقت سے تم گہوارے میں بھی لوگوں سے کلام کرتے تھے اور پختہ عمر میں بھی کرو گے۔ نمبر 3 میں نے تمہیں کتاب و حکمت، تورات اور انجیل کی تعلیم دی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا کیے ان کا ذکر فرمایا۔ اذن الہی سے مٹی سے پرندہ برا کر جان ڈالنا، مادرزاد اندھے برس کے مریض شفا یاب کرنا، مردے کو زندہ کرنا اور بنی اسرائیل کو ادھر رسانی سے بچانا وغیرہ۔ آیت نمبر 112 میں اس بات کا ذکر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے ان سے استدعا کی کہ اللہ آسمان سے ہمارے لیے تیار خیان نعمت نازل کرے، اس سے ہم کھائیں، کل بھی اطمینان پائیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے مولا پروردگار، ہم پر آسمان سے خوان نعمت نازل فرما جو ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید ہو، اور تیری قدرت کی نشانی اور ہمیں رزق عطا فرما، بے شک تو بہتر رزق عطا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں یہ نعمت نازل تو کر دوں گا، مگر جو شخص مطلوبہ نشانی دیکھنے کے بعد کفر کرے گا اسے عذاب دوں گا تو جہان والوں میں سے کسی کو بھی نہ دوں گا۔ اس سے معلوم ہوا نعمت الہی کے نزول کے دن کو عید کہا جا سکتا ہے، اور اسی لیے مسلمان میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک دن کو عید سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس کے بعد کی آیات میں نصارہ پر حجت قائم کرنے کے لیے فرمایا اے عیسیٰ کیا آپ نے لوگوں کو یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا 2 خدا بنا لو؟ ظاہر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے برات کا اظہار کیا اور کہا میں نے ان لوگوں سے وہی کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، صرف اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ آیت نمبر 119 میں فرمایا آج کے دن سچوں کو ان کی سچائی نفع دے گی، اور پھر جنت اور ان کی نعمتوں کا بیان ہے۔ سورۃ الانعام مکی صورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے چھٹی، جبکہ سورت ترتیب نزول کے اعتبار سے 55 نمبر کی صورت ہے، 55 نمبر پر ہے۔ سورۃ الانعام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یک بارگی نازل ہوئی۔ اس صورت میں توحید و رسالت کے بنیادی مسائل دلائل بیان فرمائے ہیں۔ آیات بعد الموت، حشر نشر، جزا و سزا کا بیان ہے۔ اصل دین ابراہیم کی وضاحت، انسان کے اندرونی بیرونی شاعتوں، عقل و فطرت کے تقاضوں سے استدلال کیا گیا ہے۔ مشرکین کے فرمائشی معجزات ظاہر نہ کرنے کی وجوہ بیان فرمائی، تقدیر کا بیان ہے، اور بعد مشرکانہ رسوم اور مشرکین کی جہالت کا رد فرمایا۔ تمدنی اور معاشرتی زندگی کے مسلمہ اخلاق و آداب کا بیان ہے۔ اس صورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے کہ اس نے آسمانوں، زمین، ظلمت، نور کو پیدا کیا، انسان کو مٹی سے پیدا کیا، ایک مدت حیات اور قیامت کا وقت مقرر فرما دیا، لیکن کافر پھر بھی اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اور اس کی قدرت کے بارے میں شک میں مبتلا ہوتے ہیں، حالانکہ وہ ظاہر و باطن انسان کے ہر عمل کو جانتا ہے۔ منکروں کو ایک شعار یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں آنے کے باوجود ان میں غور نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم سے پہلے کئی قوموں کو ہم نے زمین میں اقتدار عطا کیا، ان پر موسلا دھار بارشیں برسائیں، باغات، نہریں، پھر ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کر دیا۔ آیت نمبر 7 میں فرمایا کافروں کا حال تو یہ ہے، لکھی ہوئی کتاب ان کے پاس اتار دی جائے جسے وہ اپنے ہاتھوں سے چھو کر دیکھ لیں تو پھر بھی ایمان لیں، بلکہ اسے جادو قرار دے دیتے ہیں۔ آیت نمبر 14 میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا آپ کافروں اور مشرکوں کو بتائیں کیا میں زمین و آسمان کے خالق اور سب کی روزی رساں کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا کارساز مان لوں؟ آپ کہہ دیں میں سب سے پہلے اسلام لانے والا ہوں، اللہ جس کو ضرر پہنچائے اس کے سوا کوئی نجات دینے والا نہیں، اور اگر وہ کسی کو خیر سے نوازے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، وہ خیر کا مالک ہے۔ آیت نمبر 20 میں اہل کتاب کی اس غلط بیانی کا رد فرمایا کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں نہیں جانتے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ آپ کو اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے ہیں کہ آپ کی نبوت برحق ہے۔ آیت نمبر 22 میں فرمایا قیامت کے دن ہم ان سب مشرکوں کو جمع کریں گے اور کہیں گے باطل معبود آپ کہاں ہیں، تو وہ اپنے ماضی کو جھٹلائیں گے۔ آیت نمبر 25 میں اللہ فرماتا ہے منکرین آپ کی بات کو توجہ سے سنتے ہیں لیکن بدعمالیوں کے سبب ان کے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، کانوں میں بندش ہے۔ مطلب یہ ہے وہ سنتے تو ہیں لیکن یہ سننا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہوتا، ہٹ درمی۔ آخرت میں وہ تمنا کریں گے کاش ہمیں واپس دنیا میں بھیج جاتا، ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں، لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ حیات بعد الموت کی منکر ہیں۔ آیت نمبر 27 میں قیامت کے دن کفار کے پچھتاوے اور دنیا میں واپس جا کر آیات الہی کے نہ جٹلانے کے وعدے کا بیان ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر ہم ان کو لوٹا بھی دیں تب بھی وہی کام کریں گے جن سے ان کو منع کیا ہے، یہ اخروی زندگی کے منکر ہے۔ آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے اللہ کے حضور پیش ہونے کی حقیقت کو جھٹلایا، وہ اپنی بدعمالیوں کا بوجھ اٹھائے اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہیں، اور جب اچانک قیامت آ پہنچے گی کہیں گے ہائے افسوس ہم نے بہت کوتاہی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اللہ نے فرمایا آپ غمگین نہ ہو، یہ آپ کو نہیں جھٹلا لے، در حقیقت آیات الہیہ کا انکار کر رہے ہیں، آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا، انہوں نے صبر کیا۔ آیت نمبر 36 میں فرمایا حق وہی قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں اور ان لوگوں کے دل مردہ ہیں۔ اس کے بعد کفار کے باطل فرمائشوں کا ذکر ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرنے پر قادر ہے لیکن یہ اس کی حکمت کے خلاف ہے۔ آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین پر چلنے والے حیوان اور فضاؤں میں اڑنے والے پرندے تمہاری طرح مخلوق ہیں، جب قیامت آئے گی اللہ کا عذاب نگاہوں کے سامنے ہوگا تو پھر یہ مشرک بھی ایک ہی رب کو پکاریں گے۔ آیت نمبر 44 میں قوم کی تربیت اور گمراہی سے ہدایت پر گامزن کرنے کے طریقے اور ہدایت کو بھول جانے، بطور آزمائش ان کے رزق میں فراوانی اور ان کی نعمتوں پر اطرانے اور اچانک پکڑ کا بھی ذکر ہے۔ آیت نمبر 46 تا 50 میں فرمایا اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سننے اور دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیتوں کو سلب فرما لے تو کون ہے جو تمہیں نعمتیں عطا کرے۔ مشرک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے طرح طرح کے فرمائشی مطالبات کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کہہ دیں میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا میرے پاس اللہ کے خزانے اور نہ میں خود غیب جانتا ہوں، اور نہ میں نے یہ دعویٰ کیا کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو فقط اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جس کی مجھے وحی آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ اللہ کے بتانے پر غیب کی باتیں جانتے تھے مگر عالم الغیب علی الاطلاق اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، نبی کے سارے امور اللہ کی اطاعت سے ہوتے ہیں۔ مشرکوں کے سرداروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اگر آپ ہمارے لیے کوئی ایسا وقت مخصوص کریں جس میں فقراء صحابہ کرام صہیب عمار مقداد بلال عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ آپ کے پاس نہ ہوں تو شاید ہم آپ کی بات پر غور رکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت حق کے لیے نہایت خواہشمند رہتے تھے، اس لیے آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ان کی خواہش کو پورا کر لیا جائے۔ آیت نمبر 51 میں دوبارہ جی اٹھنے پر یقین رکھنے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے کا حکم دیا۔ آیت نمبر 52 تا آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اہل ایمان صبح شام اپنے رب کی عبادت کرتے رہتے ہیں، اس کی رضا کے طلبگار رہتے ہیں، آپ انہیں اپنے آپ سے دور نہ کریں۔ کفار نے جب اپنے تمول کو معیار حق بنایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا، اور مساکین مسلمان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جب وہ آپ کے پاس آئے تو آپ کہیں تم پر سلامتی ہو، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے کہ تم میں سے جس کسی نے نوافقیت کی بنا پر کوئی برا کام کیا پھر توبہ کر لی اصلاح کر لی تو بے شک اللہ بخشنے والا اور بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 59 میں فرمایا اور غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اس کے سوا خود کوئی نہیں جانتا، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، سمندر خشکی میں درخت گرنے والے پتے کو جانتا ہے، زمین کی تاریکی میں ہر دانہ کو جانتا ہے، تارا اور خشک ہر چیز لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ آیت نمبر 60 میں نیند اور بیداری کے تسلسل کے جاری رہنے والے میعاد مقرر پر مرنے اور اللہ کی طرف لوٹنے کا بیان ہے۔ 61 میں دیکھیں اپنے بندوں پر غالب ہے، وہ ان پر نگرانی کرنے والے فرشتے بھیجتا ہے، جب کسی کی موت کا وقت آ جائے فرشتے کسی کوتاہی کے بغیر اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ آیت نمبر 63 میں فرمایا بر بحر کی ظلمتوں میں کون تمہیں نجات دیتا ہے جس کو تم عاجزی سے چپ کے پکارتے ہو۔ آیت نمبر 65 میں فرمایا اللہ اس پر قادر ہے تمہارے اوپر سے اور تمہارے پاؤں کے نیچے سے تم پر عذاب بھیجے۔ مفسرین نے فرمایا اوپر کے عذاب کی ایک صورت تباہ کن آندیاں اور طوفانی بارشیں، اور نیچے کے عذاب کی ایک صورت سیلاب زلزلے قحط سیلی، اور اوپر کے عذاب کی ایک صورت ظالم حکمران کا مسلط ہونا، ماتحتوں کا نافرمان ہو جانا، اور امت کے مختلف گروہوں کا ایک دوسرے سے برسر پیکار ہونا بھی ایک صورت عذاب ہے۔ آیت نمبر 68 میں گمراہ کن عقائد کے حامل لوگوں کی صحبت سے بچنے کے متعلق فرمایا
جو لوگ ہماری آیت میں بےہودہ بحثیں کرتے ہیں ان سے منہ پھیر لیں، بھولے سے بیٹھے بھی ہوں تو یاد آنے والے پر ظالموں کے ساتھ مت بیٹھیں۔ آیت نمبر 70 میں عشرت میں بدمست دین کو کھیل دل لگی کا سامان بنا لے، اپنے حال پر چھوڑنے، ان کے تسلط کے ساتھ نصیحت کا بیان۔ آیت نمبر 71 میں مشرکوں کے رد میں فرمایا، اے رسول کہہ دیجئے کہ ہم اللہ معبود برحق کو چھوڑ کر ان معبود بادوں کو جھوٹوں کو پکاریں، باطل معبودوں کو پکاریں جو ہمیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، تو کیا ہم اللہ کی طرف سے ہدایت پانے والے کے بعد الٹے پاؤں کفر کی طرف پلٹ جائیں؟ عقل سلیم اسے کبھی تسلیم نہیں کر سکتی۔ آیت نمبر 73 میں آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والے اللہ کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 81 حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم کو یقین کامل عطا کرنے کے لیے ہم نے انہیں زمین اور آسمانوں کی بادشاہ دیکھا، تکوینی نظام کے اسرار اور حکمتیں بتائیں۔ حضرت ابراہیم نے مزار پرست قوم کی حکمت کے ساتھ اصلاح کرنے اور مزار کائنات کے فانی ہونے، اللہ کی توحید کو دلائل سے ثابت کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا۔ رات کی تاریکی چھا گئی، ایک روشن ستارہ دیکھا تو کہا کیا یہ میرا رب ہے؟ پھر جب ڈوب گیا تو کہا میں ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جب جگمگاتے ہوئے چاند کو دیکھا تو کہا کیا یہ میرا رب ہے؟ لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر میرا رب مجھے ہدایت نہیں دے گا تو میں گمراہ ہونے سے ہو جاؤں گا۔ پھر جب سورج کو چمکتا دیکھا تو کہا کیا یہ میرا رب ہے؟ یہ ان سب سے بڑا ہے۔ لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میری قوم میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ نہایت حکمت کے ساتھ قوم کو یہ بتایا جو خود کو زوال، غروب اور فنا سے نہ بچا سکے وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ چنانچہ فرمایا میں نے اپنا رخ زندگی اس ذات کی طرف کر دیا ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ میں تمام باطل مذاہب سے رخ پھیر کر اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی اختیار کرتا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں۔ آپ نے اپنی حجت باز اور جھگڑالو قوم سے فرمایا تم اس اللہ کی ذات کے بارے میں مجھ سے جھگڑے کرتے ہو جس نے مجھے ہدایت دی۔ اس طویل عقلی اور فکری بحث اور دلال حقہ کے بیان کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ قوی دلیلیں ہیں جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی۔ پھر نوح، اولاد ابراہیم، اسحاق، یعقوب، داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الجاس، اسماعیل، الجسا، یونس اور لوط علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ سب صالحین میں سے ہم نے میں سے ہر ایک کو ان کے عہد کے لوگوں پر فضیلت عطا کی، کتاب، حکم شریعت، نبوت عطا کی۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہیں ہم نے ہدایت دی۔ آیت نمبر 91 میں فرمایا اور انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جس قدر ان کی قدر کرنے کا حق تھا۔ یہود کہتے ہیں اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا۔ اے رسول آپ کہیے جس کتاب کو موسیٰ لے کر آئے جو لوگوں کے لیے نور اور ہدایت ہے اسے کس نے نازل کیا؟ اللہ نے فرمایا اے مخاطب کاش تو وہ منظر دیکھتے جب یہ ظالم موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں گے، فرشتے ان کی طرف پھیلائے ہوئے ہوں گے، کہیں گے نکالو اپنی جانوں کو، آج تمہیں ذلت والے عذاب کی طرف سزا دی جائے گی۔ آیت نمبر 94 میں فرمایا تمہارے جھوٹے خدا جن کو تم اللہ کے شریک مانتے تھے آج تمہاری سفارش کے لیے موجود نہیں ہے، اکیلے ہی رہ گئے ہو، سب دنیا میں چھوڑ آئے، سارے رشتے ٹوٹ گئے، توقعات ختم ہو گئی۔ آیت نمبر 95 میں فرمایا بے شک اللہ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، وہ زندہ کو مردے سے نکالتا ہے، مردے کو زندہ سے نکالتا ہے۔ مزید فرمایا وہ شب کی ظلمتوں کا سینہ چاک کر کے صبح کو نکالنے والا ہے، اس نے رات کو آرام کے لیے بنایا، سورج اور چاند کے لیے نظام مقرر کیا، ستاروں کو بحر بر میں تمہارے لیے نشان راہ بنایا ہے۔ آیت نمبر 98 میں فرمایا اللہ وہ ہے جس نے تمہیں ایک جان آدم سے پیدا کیا، پھر ایک کے لیے ایک ٹھہرنے کی جگہ رحم مادر اور دنیاوی جائے قیام اور سپرد کرنے کی جگہ یعنی قبر ہے۔ آیت نمبر 99 میں بارش کے برسانے، اس سے سبزہ اگانے، کھیتوں کی ہریالی، طرح طرح کے پھول و پھلوں نعمتوں کا ذکر، توحید الہی کا ذکر کیا گیا۔ آیت نمبر 100 میں 100 میں فرمایا مشرکوں نے جنات کو جو کہ مخلوق ہیں اللہ کا شریک ٹھہرایا، بیٹے اور بیٹیوں کی نسبت ہی، حالانکہ وہ اس سے پاک ہیں۔ آیت نمبر 104 تا 107 میں فرمایا تمہارے پاس روشن دلال آ گئے، اگر کوئی اس کی روشنی میں چلے گا تو اس کا فائدہ، کوئی گمراہی اختیار کرے گا اس کا اپنا نقصان ہے۔ آیت نمبر 108 میں مختلف مذاہب کے درمیان پرامن بقائے باہمی کا ایک اصول بیان کرتے ہوئے فرمایا اور اے مسلمانوں تم مشرکوں کے باطل معبودوں کو برا نہ کہو، مبادہ یہ لوگ اپنی بے علمی سرکشی کے باعث اللہ کی شان میں کوئی نازیبہ کلمہ کہہ دیں، اللہ تعالیٰ کی ناموس کو کفار و مشرکین کی یا وہ گوئی سے بچانے کے لیے سد ذرائع کے طور پر مسلمانوں کو ان کے باطل معبودوں کی توہین نہیں کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 109 میں فرمایا یہ لوگ قسمیں کھاتے ہیں کہ اللہ ان کے پاس کوئی نشانی آ گئی تو ضرور ایمان لائیں گے، اس کے ساتھ
آپ فرمائیے نشانیاں تو صرف اللہ کے پاس ہیں، اور اے مسلمانوں تمہیں کیا خبر کہ جب یہ نشانی آ جائے تو تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ 7ویں پارے کے مضامین تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ سمجھ و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔